جو ڈسپلے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کا دیٹ شوز دا جینیس آف آر یوتھ. آج پاکستان کا سب سے بڑا خزانہ، پاکستان کی سب سے بڑی طاقت پاکستان کی نوجوان آبادی ہے، اور دنیا میں جو بڑا ٹیکنالوجی ریولوشن اس وقت روح پذیر ہو چکا ہے، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑی تبدیلی ہے جو ہیومن سویلائزیشن دیکھ رہی ہے. جس نسل سے میرا تعلق ہے اس نسل نے تختی سے 5G کا سفر 6 ڈیکیڈز میں دیکھا ہے. It took 6 decades to go from slates to 5G. لیکن جو 60 سالوں کا سفر ہماری نسل نے دیکھا ہے، شاید نوجوان 6 سال سے کم عرصے میں اس سے زیادہ بڑی تبدیلیاں رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے. انسانی تمدن میں الیکٹریسٹی نے انڈسٹریل ریولوشن پیدا کیا. اس کے بعد ایک بہت بڑا ریولوشن انٹرنیٹ کے ذریعے آیا، لیکن ان دونوں ریولوشن سے بڑا ریولوشن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں رونما ہو چکا. اور جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو کوئی معاشرہ اور کوئی فرد اس کو 3 طریقوں سے فیس کر سکتا ہے. یا پرو ایکٹیولی چینج کو فیس کرے. پرو ایکٹیو فیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تبدیلی کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور خود کو اس کے مطابق ڈھالیں تاکہ آپ بینیفیشری آف چینج بنیں. دوسرا رد عمل ری ایکٹیو ہوتا ہے کہ آپ انتظار کریں کہ جب وہ تبدیلی آپ کو ہٹ کرے، آپ پھر اس کے ساتھ کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ کریں، لیکن اس صورت میں صرف ڈیمیج کنٹرول ہوتی ہے کہ آپ اس تبدیلی کا کم سے کم شکار کیسے ہو سکتے ہیں. اور تیسرا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ تبدیلی کا انکار کریں، اور اس صورت میں وہ تبدیلی آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے. ہمارے زمانے میں ہم نے 2 مثالیں دیکھی ہیں. چونکہ تاریخ کی کتابوں میں ہم ڈائناسورز پڑھا کرتے تھے کہ کیسے وہ دیو ہیکل مخلوق اس کرۂ ارض پہ موجود تھی اور پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی. لیکن ہم نے گزشتہ دہائی میں 2 ڈائناسورز کو اپنی آنکھوں سے مٹتے دیکھا ہے، اور اس کہانی میں بڑا سبق ہے کہ جو بھی ملک یا جو بھی ادارہ تبدیلی کے ساتھ قدم نہیں ملائے گا وہ تاریخ کی ڈسٹ بن میں چلا جائے گا. آج سے شاید 15 سال پہلے ہال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی جیب میں نوکیا اور بلیک بیری کا فون ہوتا، لیکن آج نوکیا اور بلیک بیری تاریخ کے ڈسٹ بن میں جا چکے ہیں. جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں اور جو رجحانات میں تبدیلی تھی اس کو سمجھنے سے قاصر رہے اور اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکے. اسی لیے آج ہماری حکومت اڑان پاکستان کے منصوبے کے تحت ایک ایسے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے کہ ہم تاریخ میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا نشانہ نہ بنیں، بلکہ ہم خود کو ایسے پوزیشن کریں کہ ہم ان تبدیلیوں کے بینیفیشری بنیں. اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل سکلز کے ساتھ ہمکنار کریں. ابھی چند روز پہلے اسلام آباد میں انڈس AI سمٹ کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر سے اور دنیا بھر سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین شریک ہوئے، اور وہاں پہ وزیر اعظم نے 3 ایسے اعلانات کیے
جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کی اور ملک کی معیشت کی اڑان کو ایک نئی طاقت دیں گے۔ سب سے پہلا اعلان یہ تھا کہ اگلے 5 سالوں میں ہم $1 بلین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروجیکٹس پہ انویسٹ کریں گے۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ ہم اگلے 5 سالوں میں 1000 نوجوانوں کو PhD اسکالرشپس دیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسرا اعلان یہ تھا کہ وی ول گیو 1 ملین یوتھ آف پاکستان ٹریننگ ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسکلس۔ اور یہ وہ اقدامات ہیں جو وفاقی حکومت کر رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اسی طرح صوبائی حکومتیں بھی اپنے حصہ بھرپور انداز میں ڈالیں گی تاکہ ہم پاکستان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بینیفیشری بنائیں، نہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شکار ہو کر تاریخ میں پیچھے رہ جائیں۔ اس وقت پاکستان کے ڈیولپمنٹ ایجنڈا میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان سے ہمیں سیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا سفر طے کرنا ہے۔ ہم نے ماضی میں کئی بار اڑان بھری، لیکن وہ اڑان کریش کا شکار ہوئی، اور اس کی بڑی وجہ ہمارے ملک کے سیاسی عدم استحکام نے ان پالیسیوں کو تسلسل نہیں دیا۔ ہم نے ویژن 2010 بنایا، وہ 2 سال کے بعد کریش کر گیا چونکہ مارشل لا لگ گیا۔ ہم نے ویژن 2025 کے تحت ترقی شروع کی، ملک کو ایک نئی ڈگر پہ ڈالا، سی پیک جیسا تاریخ ساز منصوبہ کامیاب کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، لیکن جب ہم پرواز بھرنے کے قابل ہوئے تو 2018 میں چند لوگوں نے ملک کی ترقی پر ایک اسکڈ میزائل فائر کر دیا، اور تبدیلی کے نام پر ایک ایسی حکومت بٹھائی گئی کہ جس نے سوائے 4 سالوں کے گالی گلوچ کے، مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے کے کوئی کام نہیں کیا۔ اور میں آج بھی ان کے حمایتیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، کوئی 1 2 3 منصوبے گنائیں کہ جو ان 4 سالوں کے اندر کیے گئے، بلکہ ہر وہ منصوبہ جو ہم نے شروع کیا، چاہے وہ سی پیک تھا، چاہے وہ حیدرآباد سکر موٹر وے تھی، چاہے وہ K4 کا منصوبہ تھا پانی کا، چاہے وہ کوئی منصوبہ سندھ سے تعلق رکھتا تھا یا ملک کے کسی اور حصے سے تعلق رکھتا تھا، سب کو فنڈنگ روک کے کئی گنا لاگت بڑھا دی گئی، اور ملک کو ایک بدترین معاشی بحران میں پھینک کر وہ آرام سے فارغ ہو گئے۔ لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی سیاسی قوتوں نے اور جماعتوں نے مل کر ایک 12 جماعتوں کا الائنس تھا، جس کو لوگ کہتے تھے شاید یہ 2 مہینے پورے نہیں کرے گا، لیکن سب نے مل کر پاکستان کو سنبھالا، اور وہ پاکستان جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ 2 یا 6 ہفتوں میں سری لنکا بن جائے گا، آج دنیا کا ہر عالمی ادارہ پاکستان کے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کے قصیدہ پا رہا ہے۔ ہم نے 38% انفلیشن کو 5% پہ 2 سالوں میں لائے، پالیسی ریٹ جو ہے تقریباً 23% سے 10.5% پر آیا، اسی طرح سٹاک مارکیٹ اور باقی چیزیں، لیکن ابھی ہم نے کنسالیڈیشن کی ہے، سٹیبلٹی کی طرف قدم بڑھائے ہیں۔ یہ منزل نہیں ہے، منزل ہے کہ ہم نے 6 سے 7% کی گروتھ لینی ہے۔ یہ گروتھ لینے کے لیے ہمیں پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی بنانا ہے۔ دیکھیے 1990 میں ویتنام کی ایکسپورٹ $2.5 ارب تھی اور ہماری $5 ارب تھی۔ آج ویتنام کی ایکسپورٹ $408 ارب ہے
اور ہماری 40 ارب ڈالر ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں۔ 90 لاکھ پاکستانی ہیں جو بیرون ملک ہیں، وہ 40 ارب ڈالر کا زر مبادلہ پاکستان کو کما کے بھیجتے ہیں، اور یہاں 24 کروڑ پاکستانی ہیں جو مل کر بھی مشکل سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ اگر 90 لاکھ پاکستانی ہمیں 40 ارب ڈالر کما کے دے سکتے ہیں تو اس 24 کروڑ کی آبادی کو تو کم از ڈالر کی ایکسپورٹ جنریٹ کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمارا سب سے بڑا چیلنج، اگر ہم نے IMF سے نجات لینی ہے، اپنی معاشی خود مختاری حاصل کرنی ہے، اور اپنے نوجوانوں کو ایک ایسا مستقبل دینا ہے کہ جو ان کے لیے خوددار پاکستان بنائے، خود مختار بنائے، خوشحال بنائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ ایوری پاکستانی ہیز ٹو اسٹارٹ تھنکنگ کہ ہاؤ کین ہی اور شی ارن ڈالرز فار پاکستان۔ ابھی ہم نے FPCCI کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جو فیڈریشن آف پاکستانی چیمبرز ہے، اور ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے ہر ڈسٹرکٹ کا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ پلان بنا رہے ہیں۔ ہر ضلع کے اندر ایسی مصنوعات ہیں کہ جن کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جو کلچرل آپ کے جو لوکل یا ایمبرائڈری کے پروڈکٹس آپ نے تحفے میں دیے ہیں، دیز آر ایکسپورٹیبل پروڈکٹس۔ یو جسٹ ہیو ٹو پیکج دیم، یو ہیو ٹو برانڈ دیم، اینڈ یو ہیو ٹو پٹ دیم آن ای-کامرس۔ امیزون پہ بیچیں، علی بابا پہ بیچیں، پوری دنیا کے اندر آپ ان کو بیچ کے ڈالرز کما سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو اب یہ صلاحیت دینی ہے کہ دے شوڈ ناٹ بی جاب سیکرز، دے شوڈ بی جاب کریٹرز بائی بیکمنگ ٹیکنالوجی بیسڈ انٹرپرینورز۔ تو دس از آر ویژن۔ ہمارا ویژن یہ نہیں ہے کہ ہم نوجوانوں کو کہیں کہ آپ کٹے اور کٹیاں لو اور مرغے اور انڈے لو، ان کے ساتھ معیشت بناؤ۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل سکلز لو، آپ ٹیکنالوجی کے انٹرپرینورز بنو، آپ پاکستان کی مصنوعات کو، چاہے وہ دستکاری کی مصنوعات ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مصنوعات ہیں، ان کو آپ دنیا کی منڈیوں میں میڈ ان پاکستان کے لیبل کے ساتھ مارک آف کوالٹی بنا کر اپنے لیے بھی مستقبل بناؤ، اور پاکستان کے لیے بھی ایکسپورٹس جنریٹ کر کے ہمیں معاشی خود مختاری دو۔ یہ دھرتی جو ہے سندھ، اس کے اندر انٹیلیجنس جو ہے ون آف دا ریچسٹ جین پولز آف انٹیلیجنس ہے، کیونکہ دس از 5000 ایئرز اولڈ سویلائزیشن۔ موہنجو دارو جو 5000 سال پرانی یہاں پر سویلائزیشن تھی، اور اس کی اربن پلاننگ اور اس کی انٹیلیجنس جو ہے از ون آف دا موسٹ ارلی فارمز آف انٹیلیجنس دیٹ ایگزسٹ۔ تو لہٰذا آئی ہوپ کہ یونیورسٹی آف سندھ ول بلڈ آن دیٹ ٹریڈیشن آف ہیومن انٹیلیجنس، اور یہاں سے وہ ٹیک انٹرپرینورز پیدا ہوں گے کہ جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نام پیدا کریں گے اور یونیکارنز پیدا کریں گے۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ اسی طرح کامیابی کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔